ہی راجح بھی لگتا ہے کہ گھروں کے اندر جمعے کا قیام نہ کیا جائے، بلکہ اگر مجبوری ہے تو ہم ایسی صورت میں گھر کے اندر جمعے کی جگہ پر ظہر کی نماز کا اہتمام کریں۔ اب وہی صورتحال عیدین کی نماز کی ہوتی ہے کہ کسی مجبوری کی وجہ سے مسجد میں یا عیدگاہ میں عید کی نماز ادا نہ ہو سکے، تو اس سلسلے میں صحابہ اکرام کے آثار ملتے ہیں کہ اگر وہ عید کی نماز ان سے فوت ہو جاتی تھی، قضا ہو جاتی تھی، تو وہ اپنے گھروں میں عید کی نماز 2 رکعت ادا کرتے تھے، اور 2 رکعت ادا کرنے کا وہی طریقہ ہوتا تھا جو عیدین کی نماز کا طریقہ مسنون ثابت ہے قرآن و سنت سے۔ اس روایت میں کہیں بھی اس بات کا ذکر نہیں ملتا کہ صحابہ اکرام خطبہ جمعہ کا بھی خطبہ عیدین کا بھی اہتمام کرتے تھے، بلکہ صرف 2 رکعت عیدین کی نماز مسنون طریقے پر ادا کیا کرتے تھے۔ بعض علماء کرام کا یہ کہنا ہے کہ عیدین کی نماز میں ہم 2 رکعت بھی پڑھیں اور خطبے کا اہتمام بھی کریں، لیکن اس کے ساتھ وہی پریشانی ہے جو خطبہ جمعہ کے ساتھ پریشانی ہے۔ اس وجہ سے موجودہ حالات میں خطبے کو ساقط سمجھا جائے اور صرف عید کی 2 رکعت نماز ادا کی جائے، جو ہمارے لیے ممکن ہے، اور گھروں کے اندر 5 وقتہ نمازوں کے طرز پر اس کو ادا کیا جا سکتا ہے، چند لوگ مل کر کے اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ تو صلاۃ عید کی طریقہ یہ ہوگا کہ ہم گھروں کے اندر باجماعت 2 رکعت صلاۃ عید ادا کریں گے اور اس کا خطبہ نہیں دیا جائے گا۔ اس سلسلے میں چند چیزیں ہم آپ کے سامنے رکھنا چاہیں گے۔ مثال کے طور پہ عیدین کی نماز کا طریقہ کیا ہے؟ عیدین کی نماز کا طریقہ راجح قول کے مطابق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اگر سامنے رکھا جائے تو یہ ہے کہ عیدین کی نماز 2 رکعت صلاۃ جہری کے طریقے سے ادا کی جائے۔ فرق یہ ہوگا کہ تکبیر تحریمہ کے بعد 7 تکبیرات زوائد پکاری جائیں گی، اور اس کے بعد تلاوت کی جائے گی، رکوع سجدہ کیا جائے گا، اور اس کے بعد دوسری رکعت میں جب تکبیر کہہ کر کے ہم سجدے سے اٹھیں گے، تکبیر انتقال کہہ کر کے، تو ایسی صورت میں 5 تکبیرات زوائد تلاوت سے پہلے پکاری جائیں گی، پھر تلاوت کر کے رکوع سجدہ کر کے سلام پھیرا جائے گا۔ یہ طریقہ عیدین کی نماز کا ہے۔ عیدین کی نماز کا یہی طریقہ ہم اختیار کریں، اور اس سلسلے میں صحیح بات یہ ہے کہ عیدین کی نماز میں تکبیرات زوائد پر رفع الیدین کرنا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ ایک اثر ہے جس میں ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما یہ کہتے ہیں کہ تکبیر زوائد پر رفع الیدین کیا جائے گا، لیکن علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ کا موقف یہ ہے کہ وہ صلاۃ جنازہ سے متعلق ان کا قول ہے، صلاۃ عیدین سے متعلق نہیں ہے۔ لہذا راجح یہی ہے کہ ہم عیدین کی نماز میں تکبیرات زوائد پر رفع الیدین نہ کریں اور مسنون طریقے سے عیدین کی نماز ادا کریں۔ مثال کے طور پر ہم نے اللہ اکبر کہہ کر کے نماز ادا کی، نماز شروع کی، اور اس کے بعد اللہ اکبر 7 مرتبہ تلاوت کرنے سے پہلے پہلی رکعت میں اللہ اکبر پکارا جائے گا، پھر سورہ فاتحہ اور اس کے ساتھ سبح اسم ربک الاعلی، پھر رکوع سجدہ کر کے دوسری رکعت میں کھڑے ہوں گے تو 5 مرتبہ اللہ اکبر کہیں گے، اور اس کے بعد سورہ فاتحہ اور سورہ حل اتاک حدیث الغاشیہ کی تلاوت کر کے رکوع سجدہ کر کے سلام پھیر دیا جائے گا۔ ان تکبیرات زوائد پر رفع الیدین نہ کرنا یہی افضل ہے، جیسا کہ آپ کو بتایا گیا۔ اس سلسلے میں چند چیزوں کی وضاحت ضروری ہے کہ گھر کے اندر اگر 1 سے زائد مرد ہیں تو ایسی صورت میں اگر 2 لوگ ہیں تو مقتدی امام کے دائیں جانب کھڑا ہو اور امام مقتدی کے بائیں جانب کھڑا ہو، اور عورتوں کی صفیں پیچھے کی جانب لگ جائیں، اور اگر 2 سے زائد مرد ہیں تو امام آگے کھڑا ہوگا، اس کے پیچھے مردوں کی صف، چاہے اس میں بچے شامل ہوں، اور بالکل پیچھے خواتین کی صف لگے گی۔ اس طریقے سے عید کی نماز ادا کی جائے گی۔ اور اگر کسی گھر میں صرف خواتین ہیں، مرد حضرات نہیں ہیں، تو ایسی صورت میں خواتین آگے بڑھ کر کے امامت نہیں کریں گی، بلکہ صف بنا کر کے اس کے درمیان میں کھڑی ہوں گی، ان کے دائیں اور بائیں جانب، اور اگر ایک خاتون ہے تو دائیں جانب وہ کھڑی ہو کر کے صف بندی کریں گے، اور اس کے بعد اس طریقے سے نماز ادا کرائیں گی۔ جو مردوں کی نماز کی کیفیت ہے وہی کیفیت ہوگی۔
فرق یہ ہے کہ عورت آگے نکل کر کے امامت نہیں کرے گی بلکہ صف کے بیچ ہی سے امامت کرے گی. یہ طریقہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مسنون طریقہ ہے. اسی طریقے سے خطبہ عید کا مسئلہ آپ کے سامنے آ گیا. بعض فقہا کا یہ کہنا ہے، جیسا کہ ہندوستان کے بعض تعلیمی اداروں کا یہ فتویٰ آ چکا ہے کہ عیدین کی نماز اگر مسجد میں یا عیدگاہ میں پڑھی جائے تو پڑھی جائے گی، ورنہ اس کو نہیں ادا کیا جائے گا بلکہ گھر کے اندر چاشت اور اشراق کی نماز ادا کر لی جائے گی. لیکن اس سلسلے میں کوئی واضح روایت موجود نہیں ہے. بعض روایات میں اس بات کا تذکرہ ملتا ہے کہ اگر عید کی نماز فوت ہو جائے تو گھر میں اس کی قضا 4 رکعت کی جائے، یعنی 2 رکعت خطبے کے بدلے اور 2 رکعت نماز. یہ طریقہ ہوگا جیسے صلاۃ جمعہ اگر فوت ہوتی ہے تو اس کی جگہ پر 4 رکعت صلاۃ ظہر ادا کی جاتی ہے. یہ ایک قول ہے، لیکن بہرحال اگر ہم باجماعت ادا کر رہے ہیں تو اس وقت کے بڑے مفتیان کرام کا اسی پر فتویٰ ہے اور یہی فیصلے کیے گئے ہیں کہ 2 رکعت صلاۃ عید گھر میں ادا کریں اور عید کا خطبہ دینے کا اہتمام نہ کیا جائے. اسی طریقے سے صلاۃ عید الفطر کے چند مسائل آپ کے سامنے بیان کیے گئے. عیدین کی سنتیں آپ کے سامنے اختصار کے ساتھ ذکر کر دی جائیں تاکہ اس موقع سے یہ درس پورا ہو. عیدین کی سنتوں میں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ہم عید کا چاند دیکھنے کا اہتمام کریں اپنے ملک کی رویت کے لحاظ سے، اور جب چاند جگ جائے 29 تاریخ ہو یا 30 تاریخ ہو تو اس کو دیکھنے کی دعا پڑھی جائے جو اس سے پہلے بتا دی گئی ہے. اسی طریقے سے رویت ہلال کے بعد ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم عیدین کی سنتوں کا لحاظ کریں. مثال کے طور پر عید الفطر میں کچھ کھا پی کر کے عید کی نماز ادا کرنا یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، جیسا کہ ترمذی میں یہ روایت موجود ہے. عورتوں اور بچوں کو عیدگاہ لے جانا یہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے جو لاک ڈاؤن کے ایام میں ممکن نہیں ہے. عیدگاہ جانے اور آنے میں راستے کو بدلنا یہ بھی لاک ڈاؤن کے ایام میں اس کا امکان موجود نہیں ہے. اگر ممکن ہو تو عیدگاہ پیدل جانا، اس پر بھی عمل پیرا ہونا ممکن نہیں ہے. اسی طرح سے تکبیرات عیدین ہم چاند دیکھنے کے بعد سے نماز ختم ہونے تک تکبیرات عیدین کو پکارتے رہیں جن کے الفاظ شروع میں بتائے گئے: اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد. یہ طریقہ ہے عیدین کی نماز اور اس کے مسنونات کو سامنے رکھتے ہوئے آپ کے سامنے اختصار کے ساتھ اس کا طریقہ ذکر کر دیا گیا. اسی طریقے سے ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ عیدین میں ہم صاف ستھرے کپڑے پہننے کا اہتمام کریں. مارکیٹنگ سے اس وقت مسلمان احتراز کریں اور خوشبو لگانے کا اہتمام کریں. صاف ستھرا کپڑا پہنیں، بچوں کے ساتھ ہنسی خوشی نکل کر کے گھر کے کسی مقام پر عید کی نماز ادا کریں اور بیوی بچوں کے ساتھ اپنے رشتوں کو استوار کر کے ان کے ساتھ خوشی کا اظہار کریں. یہ ساری کی ساری چیزیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں سے ایک سنت ہیں. تو ہمارے سامنے کم از کم یہ چیزیں سامنے آ گئیں کہ عیدین کی سنت کیا ہے، عیدین کا طریقہ کیا ہے، اور گھروں میں عید کی نماز پڑھنے کا اہتمام کس طریقے سے کیا جائے گا، جس کا خلاصہ میں پھر سے بتا دوں کہ 2 رکعت عیدین کی نماز کے طریقے پر نماز گھر میں ادا کی جائے گی، خطبہ نہیں دیا جائے گا. اور وہ طریقہ یہ ہے کہ ہم پہلی رکعت میں تکبیر تحریمہ کے بعد 7 تکبیرات زوائد پکاریں، پھر تلاوت کریں، رکوع سجدہ کریں. پھر دوسری رکعت میں جب کھڑے ہوں تو تلاوت کرنے سے پہلے 5 تکبیرات زوائد پکاری جائیں، پھر تلاوت اور رکوع اور سجدہ کر کے سلام پھیر دیا جائے. یہی اتنا اختیار کیا جائے اور خطبے کا اہتمام گھروں کے اندر نہ کیا جائے. اللہ رب العالمین ہم کو قرآن و سنت کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس موقع سے ایک بنیادی چیز جو زکوٰۃ فطر کی ادائیگی کا مسئلہ ہے، صدقۃ الفطر جس کو ہم فطرہ کہتے ہیں، اس کی ادائیگی کا مسئلہ ہے، وہ ہمارے سامنے ہونا چاہیے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں ہم کو بتایا کہ یہ روزے دار کے لیے طہارت کا ذریعہ ہے اور فقراء اور مساکین کے لیے غذا فراہم کرنے کا اور ان کی بھوک کو اور ان کے لیے کھانا فراہم کرنے کا ذریعہ ہے جو صدقۃ الفطر ہے. صدقۃ الفطر ہم عید سے 2 روز پہلے یعنی 27ویں شب کی اخیر سے، یعنی کل یا پرسوں کی رات، پرسوں کے دن سے لے کر کے
عید کا چاند دیکھنے یا عید کی نماز پڑھنے کے پہلے تک ادا کر سکتے ہیں۔ اس کے دو مقاصد بیان کیے گئے، فقراء اور مساکین کے لیے کھانے پینے کا انتظام اور روزے دار کے لیے طہارت کا ذریعہ۔ یہاں پر کھانے پینے کا انتظام کرنے کی جو بات کہی گئی ہے، اس سلسلے میں راجح قول یہی ہے کہ ہم پیسے کے ذریعے فطرہ نہ نکالیں بلکہ غلہ نکالیں، کیونکہ پیسے کے غلط استعمال کا امکان بھی ہوتا ہے اور غلے کے ذریعے کسی کے گھر میں چولہا جل سکتا ہے۔ زکوٰۃ الفطر کی مقدار کیا ہے، اس سلسلے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بتایا کہ ہم 1 سا کھجور یا 1 سا جو یا اسی طریقے سے بعض روایات میں کشمش اور پنیر کا تذکرہ ملتا ہے، یا موجودہ دور میں چاول ہے، گیہوں ہے، اس طرح کی چیزوں کو ہم صدقۃ الفطر میں اسی معیار کا نکالیں جس معیار کا ہم گھر میں استعمال کرتے ہیں۔ ایک آدمی کی جانب سے، چاہے وہ آزاد ہو، چاہے مرد ہو، چاہے عورت ہو، چاہے غلام ہو، اس کی جانب سے جو ہماری ماتحتی میں ہیں، ہماری کفالت میں ہیں، جن کا خرچ ہم اٹھاتے ہیں، ان کی جانب سے ایک آدمی کی جانب سے 2.5 کلو غلہ نکالا جائے، کسی فقیر اور مسکین کو پہنچایا جائے۔ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح طریقہ تھا۔ اللہ رب العالمین ہم کو اس پر بھی عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے اور وقت سے صدقۃ الفطر نکال کر کے فقراء اور مساکین کے گھروں میں سکون پیدا کرنے اور ان کے گھروں میں کھانے پینے کے انتظامات کے امکانات پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم جب تک جئیں تب تک اسلام پر جئیں، جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔